وہ کسی نے کمبخت نے نام ایسا دے دیا خواتین جلدی بوڑھی کیوں ہو جاتی ہیں. یہ یوٹیوب کے کلپ والے نام خود ہی دیتے ہیں, یہ الٹے الٹے نام دیتے ہیں تاکہ جلدی عورتیں زیادہ زیادہ سنیں. اب خواتین نے اس پہ سرچ کیا جا کے, اس میں ہمیں جوان رہنے کا نسخہ بتایا ہوگا مفتی صاحب نے, ٹھیک. اس میں نے یہ بات کہہ دی, وہ ایک چینلز پہ تقریباً 1.5 ملین سے زیادہ لوگوں نے سنا ہے وہ, اور اس پہ ماشاء اللہ جو مجھے گالیاں ملی ہیں وہ بھی تقریباً 1.5 ملین کے قریب ہی ہوں گی. تھوڑا کم کر لیں آپ. میں نے اپنی گالیاں سن کے یہ ایسا ہے, یہ بکاوا ہے, یہ یوں ہے, یہ ایسے سن کے نا میں نے کہا 143 جب ہوئی نا تو میں نے کہا یار بہت ہو گئی طارق صاحب, کافی سو جاؤ آرام سے. اس میں نے اتنی بات کر دی کہ خواتین جو آج کل نسل روک رہی ہیں ان سے ان پہ بڑھاپا جلدی آ رہا ہے, اور میں نے بتایا کہ میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے, پروف میرے پاس موجود ہے, اور میں نے اس کتاب کا حوالہ بھی دیا. اب میں ساری کتابیں لے کے یہاں تو نہیں بیٹھوں گا نا, اور اس پہ میں نے پھر عقلی دلائل دیے, نقلی دلائل جو ڈاکٹروں کے ان کا کتاب میں, کہ میری کتاب اس بارے میں پڑھ لیں, اس میں نے پوری ریسرچ کی ہے. نسل روکنے سے عورت کی صحت اچھی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے, جلدی بڑھاپا آتا ہے, کیونکہ فطرت کے خلاف ہے نا, نیچر کے خلاف. اس پہ یہ کہ خواتین کو بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھا ہوا ہے ان مولویوں نے, مرد عیاشی کریں اور عورتیں پیچھے کیا کریں, دھڑا دھڑ بچے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی, یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ میں نے کب کہا کہ آپ ہر سال پیدا ہوتے رہیں, اور ہر سال تو پیدا ہو بھی نہیں سکتے, کوئی چاہے بھی تو نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کہاں کہ تھوڑا سا خواتین کے مفاد پہ زد آئی نا, کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ اب ہمیں ہماری ذمہ داری. کسی نے کہا تربیت کیسے ہوگی, تو بھائی کرو نا تربیت, آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اگلی نسل بڑھائیں بھی اور اس کی ٹریننگ اور اس کی تربیت بھی کریں. فارغ بیٹھنا یہ صرف جانوروں کا کام ہے. ایک نے لکھا جانوروں کی طرح بچے ہی پیدا کرتے رہیں, جانوروں کی طرح کھاتے رہو. اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ 2 ٹائم کھایا کریں یا 3 ٹائم کھانا ضروری ہے, اس کو آپ یہ تانا دیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی رہیں, یہ تانا صحیح ہوگا؟ بھائی وہ آپ کو آپ کی نیچر کی بات کر رہا ہے. ایسے غلط کمنٹس, اور بعض نے تو میری ذاتیات پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا کہ اس کے گھر جا کے دیکھنا پڑے گا یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا ذاتیات پہ. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایسا چیز چھڑ دی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے. بھائی آپ نہیں پیدا کرو, آپ اختلاف کر لو. بھائی ہمیں مفتی صاحب کی بات سے آپ کے اولاد زیادہ ہو یا نہیں ہو, میرا اس میں کیا فائدہ ہے؟ یا تو جن جن گھروں میں بچے پیدا ہوں گے میرے لیے الاؤنس جاری ہو جائے گا, کیونکہ مفتی صاحب کے مشورے سے ہوئے ہیں, لہذا مفتی صاحب کی 50 روپے آپ کو. اگر یہ مل رہا ہوتا پھر تو میرا کوئی فائدہ ہے. مجھے کیا غرض بھائی کہ آپ کے کم ہو یا زیادہ ہوں, آپ ایک بھی پیدا نہ کریں. اسی طرح جو میں نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں اس پہ بھی طنز کیا جاتا ہے, بھائی آپ ساری زندگی شادی نہ کرو, میری صحت پہ کوئی اثر, آپ مر جاؤ, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو میری ذاتیات کا مسئلہ نہ بنائیں. ایک بھی نہ کریں, آپ ایک بھی پیدا نہ کریں, ایک آدھ کر لیں, 2 کے بعد روک لیں, نہیں روکیں, آپ کے گھریلو مسائل ہیں. ہم آپ کو وہ بات کریں گے جو نیچر کی ہے, جو جس سے آپ کی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر. اس میں ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہے. تو میں اس پہ دلائل دیتا ہوں, جاؤ جا کے دیکھو ان لوگوں کا جنہوں نے نسلوں کو روکا ہے, ان کی حالت کیا گزر رہے ہیں. محبتیں ختم, ہزار گز کے بنگلے ہیں, رہنے کے لیے بندے اس میں نہیں ہیں, ان دیواروں سے دل نہیں لگتا. دل کس سے لگتا ہے؟ انسانوں سے. انسان ہوں گے تو بہن بھائی بھی پیدا ہوں گے, پھر ان کی اولادیں ہوں گی تو چاچے ماموں بھی ہوں گے. اور تربیت جو ہے نا, تربیت یہ بڑا مبہم لفظ ہے. اولاد زیادہ ہوتی ہے تو اللہ کی قسم تربیت آسان ہوتی ہے, کیونکہ بہن بھائی ایک دوسرے کی لاشعوری طور پر تربیت کر رہے ہوتے ہیں, نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو ان باتوں سے اختلاف ہے تو آپ اختلاف رکھیں, مگر اللہ کا واسطہ میرا ان باتوں میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے, نہ مجھے خواتین سے کوئی ذاتی بغض ہے. میں جو 4 شادیوں کی بات بھی کرتا ہوں, اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ خواتین کے مفاد میں کرتا ہوں, کہ ہر عورت کو اچھا شوہر بولو بھائی نصیب ہو جائے. ان باتیں کرنے سے نہ میری شادیوں پہ کوئی فرق پڑتا ہے, کیونکہ میں نے کر لی ہیں, ٹھیک ہے نا. یا تو میں کما رہا ہوتا نا اور میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوتا, ترغیب آپ کو دے رہا ہوتا اور لائن اپنے لیے بنا رہا ہوتا. اس میں یہ شبہ ہو سکتا تھا بھائی اصل میں ہمیں ترغیب دے رہا ہے, لیکن اس کا مقصد کیا ہے, تاکہ اس کے لیے رشتے ملیں. تو میری 3 ہو گئی ہیں الحمدللہ, سب کو پتہ ہی ہے. اور اگر میں 4 شادیوں کے خلاف, اور چوتھی کے بھی رشتے بہت ہیں الحمدللہ, میں خود ہی نہیں کر رہا.
اور عین ممکن ہے کر بھی لوں کچھ. یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے, میں کروں نہیں کروں. عمران خان نے جمائمہ کو طلاق دی نہیں دی, اس کا ذاتی معاملہ ہے نا, میں کروں نہیں کروں. لیکن میرے 4 شادیوں کے بیان سے نہ ملڑی رشتوں میں کمی ہوگی, نہ ملڑی رشتے بڑھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو جب میری ذات کو نہ کوئی اس سے فائدہ ہے نہ کوئی اس سے نقصان ہے آپ کی شادیوں سے, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس ٹاپک کو لے کے چھیڑ رہا ہوں. اللہ کے بندو, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت پرستی کے خلاف جہاد شروع کیا, لوگوں کو بتایا, تو وہ الٹے الٹے تانے دیتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہو انما اعیذکم بواحدہ, کہ اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں, ان تقوموا للہ مثنی و فرادا, انفرادی بھی غور کرو اور 2 آدمی مل کے بھی غور کرو. ما بصاحبکم من جنہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جنون تو نہیں ہے بھائی, کیونکہ نہ ان کا کوئی ذاتی فائدہ ہے بت پرستی کے خلاف بولنے میں, بلکہ مخالفت ہی بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. پوری قوم ایک طرف, مقابلے میں لالچ بے انتہا دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی دعوت چھوڑ دیں. تو نبی کو پیشکش کی گئی عرب کی سب سے حسین عورت سے آپ کی شادی کرائیں گے, جتنا پیسہ چاہیے وہ پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. میں نے جو 2-3 شادیاں کی ہیں نا, میں جانتا ہوں کس کرب و اذیت اور عذاب سے میں گزرا ہوں. یہ قربانی دے کے کیے ہیں, یہ لڈو کھانے کے لیے نہیں ہوئی ہیں. جو قربانی میں نے دی ہے وہ آپ کو میں اگر بتا دوں تو آپ بولو مجھ سے پاگل ہو آپ, لیکن یہ اپنی ذاتی باتیں ہوتی ہیں جو آدمی ہر ایک کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. یہ اچھا خاصا لوہے کے چنے چبائے ہیں اس کام کے لیے میں نے, یہ نظریاتی سوچ ہے میری. تو نبی کو کیا اللہ نے فرمایا کہ ان کو جا کے کہیے کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, اکیلے اور کبھی 2 آدمی مل کے آپس میں بیٹھ کے غور کرو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون تو نہیں ہے. تو تمہارا ضمیر خود کہے گا نہیں بھائی بڑے ذہین ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, کیونکہ کوئی مفاد بھی نہیں ہے اور کوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی دم, بولو بھائی, ہے. یہ جو بت پرستی کے خلاف بول رہے ہیں, تو یاد رکھو میں جو مردوں کو کہتا ہوں وہ اللہ کا قسم مردوں کو عیاشی دینے کے لیے نہیں. بہت ساری بیوہ طلاق یافتہ عورتیں پڑی ہوئی ہیں معاشرے میں, رول رہی ہیں, خودکشیاں کر رہی ہیں. آج ایک خاتون آئی, میرا شوہر ظلم کر رہا ہے, اس قدر ظالم, جو اس نے ظلم کی داستان, وہ رو رہی تھی, وہ کہہ رہی ہے مگر میں طلاق کی بات کرتی ہوں تو میرے گھر والوں نے میرے لیے دروازے, کیسے ظالم ماں باپ ہیں یار. بھائیوں نے کہا بس ہم نے رخصتی کر دی, اب گھر آنے کی ضرورت کیوں, اس کو پتا ہے گھر آ گئی تو دوبارہ شادی, طلاق یافتہ کی دوبارہ شادی, بولو بھائی, نہیں ہوگی. ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اگر ان کے گھر والوں کو یہ آپشن ہو جائے گی تو وہ گھر کے دروازے بند, اس ظالم کے ساتھ کیا کر دیا. اور ایسے کئی کیسز ہو رہے ہیں, داماد انتہائی ظلم کر رہا ہے, بہنوں نے بہن کی زندگی عذاب بنا دی, مگر کیوں طلاق نہیں لے رہے بھائی, پہلی اتنی استخارے نکال کے ہوئی تھی, اتنا عذاب بن کے ہوئی تھی, اب دوبارہ طلاق لے کے, تو اس کو کہتے ہیں وہیں رہو بس. کیوں وہیں رہو بھائی, تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے. اس لیے میں والدین سے کہتا ہوں اگر بیٹی پر سسرال میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ تھوڑی بہت معمولی اختلافات, وہ تو ہر گھر میں ہوتے ہیں, بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو بیٹی کے لیے گھر کے دروازے بند, شادی کرتے ہوئے بتا دو بیٹا جا رہی ہو تو گھر بساؤ. اچھی عورتیں ہمیشہ اپنا گھر بساتی ہیں, لیکن اگر کوئی ناقابل برداشت شکایت ہونا شروع ہو جائے تو بیٹی کو خود بتائیں کہ بیٹا تمہارے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, ہم نے تمہیں اب تک کھلایا اور پلایا اور اس کا کوئی معاوضہ ہم نے تم سے, بولو بھائی, نہیں مانگا, تو موت تک انشاءاللہ ہم تمہیں کیا کریں گے, کھلائیں گے. کیونکہ بھائی اور باپ ان میں اگر غیرت ہو تو وہ عورت کو بوجھ, بولو بھائی. مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ تمہاری بہن ہے, ایک چھاتی سے اس نے تمہارے ساتھ ماں کی چھاتی سے دودھ پیا ہے, اور تم کیسے بے شرم ہو کے اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے روڈوں پہ رول رہی ہیں. طلاق دے دی نا شوہر نے, روڈوں پہ رول رہی ہیں, بھائی نے دروازے بند کر لیے, ماں باپ نے دروازے بند کر لیے, نہیں یہ ٹینشن ہم نہیں پالیں گے. خود سوچو اگر اس کی جگہ خود ہوتے اور تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوتا, وہ بازاروں کی زینت بنتی ہے, وہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ تو ہمیں پتا ہے نا, جو رابطہ تو ہمارا ہے لوگوں کے ساتھ. تو میرے بھائی یہ جو میں بات کرتا ہوں یہ کس کے تحفظ کے لیے, میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے جتنی کرنی تھی نا کر لی ہیں, اور اگر اللہ نے چاہا تو اگر ہو نہیں ہوگی تو ایک اور بھی ہو جائے گی, وہ ابھی آپ کے مشورے سے نہیں ہوگی. ہم کریں گا تو ہم میں ڈھیٹ ہے, کر کے بتانے والے لوگوں میں سے ہیں, پوچھ کے کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے. کیونکہ اب اتنا ہم نے اتنی اس میں جو
اذیتیں اٹھائی ہیں اس کام میں, اتنی ٹینشن اٹھائی ہے کہ اب اس ٹینشن کے بعد میں کیا ہو گیا اس معاملے میں ڈیٹ. اب تو میں بولتا ہوں کسی کے باپ میں دم ہے تو روک کے, اس طرح کے اللہ بچائے, اللہ یہ حفاظت کرنے والا ہے, زیادہ بڑی بڑی باتیں کرنی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا. تانے دیتے ہیں لوگ, یہ کیا ہے ابھی 3 ہوئی چوتھی کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں چھوڑے ابھی زیادہ نہیں ہے, زیادہ تانے بھی مناسب نہیں ہے صحت کے لیے. تو کیا بات ہے, کہاں سے کہاں چلی گئی یار, نہیں یہ تو کہاں سے آ گئی, پورا موضوع ہی چینج کر دیا یار. ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی الٹے الٹے تانے, ہم میں سے ہر شخص دین چاہتا ہے اپنے مطلب کا. میرے مطلب, عورت چاہے گی شوہر کے حقوق پر بیان, میرے حقوق پر بیان ہو, اور شوہر جائے گا کس کے, اگر ان کو بتا دو تم غلط کر رہے ہو, میاں کو بول دو تم غلط کر رہے ہو, تیش میں آ جائے گا ایک دم. کہہ رہے میں تو بول رہا تھا مفتی صاحب کے پاس, میں تو آئی, ایسے لڑائیاں ہوئی ہیں, میرے موجودگی میں لڑائی ہوئی ہیں. عورت نے اپنے شوہر کی شکایتیں کی, وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا میٹر شارٹ, حالانکہ اس کی مرضی سے لے کر آئی ہے. تو جب میٹر شارٹ ہوا نا میاں کا, تو میں نے میاں کو تو کہا نہیں, میں نے کہا لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ غلطی کس کی ہے, کیونکہ یہ یہاں بیٹھ کے تمیز سے بات نہیں کر رہا, تو گھر میں کیا کرتا ہوگا. تو دونوں طرف ہوتا ہے, کبھی یہ صحیح کبھی وہ غلط. تو اپنے مطلب کا نہیں, ہم اللہ کے غلام ہیں. اے اللہ جیسے تو کہے گا ہم ویسے, بولو بھائی, کریں گے. جو تیرا حکم ہے ہماری سراخوں پہ, اسی میں سکون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان. اچھا اچھے لوگوں کے واقعات بھی ہیں. کل خاتون کا فون آیا کہ میں نے شوہر سے طلاق لی ہے, وہ بڑا ظالم تھا. میں نے کہا جس اسٹائل میں آپ نے طلاق لی ہے اس میں طلاق ہوئی نہیں ہے. آپ نے عدالت سے لی, اور عدالت میں جو کیس آپ نے دائر کیا اس پہ طلاق کا بنتا نہیں ہے کیس. کہ نہیں پھر کیا ہوگا, میں نے کہا اپنے شوہر سے طلاق نکلوائیں منہ سے, یا اس کو کہیں سگنیچر کرے. تو وہ حالانکہ بڑی ایجوکیٹڈ خاتون تھی, بہت پڑھی لکھی, جو کیونکہ پڑھی لکھی کا مطلب اس لیے کہ آج کل جو پڑھی لکھی زیادہ ہوتی ہیں, دیندار ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے, لبرل ہوں تو پھر ان کو سمجھانا. تو انہوں نے کہا پھر میں نے کہا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے شوہر سے طلاق, کیونکہ آپ کا کیس اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جس میں عدالت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے, اتنا مضبوط. انہوں نے مانا, انہوں نے کہا میں اس کی کوشش کروں گی. اچھا ہوا, بلکہ انہوں نے شکریہ ادا, اچھا ہوا میں نے کسی مفتی سے پوچھ لیا, ورنہ میں تو کہیں اور نکاح کرنے والی تھی. تو اچھے بھی ہیں الحمدللہ, شارٹ ہیں, ٹھیک ہے, کیا ہیں, شارٹ ہیں, لیکن ہیں. جب سارے اچھے ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ دنیا کو باقی نہیں رکھے گا. تو یہ تھوڑے سے اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے. تو بھائی اللہ کا ہر حکم سر آنکھوں پر, چاہے ہمیں اچھا لگے چاہے نہ لگے.